बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के एक नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो शाम के रहने वाले थे, अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मालो दौलत, औलाद और सेहत से नवाज रखा था। रिवायत में आता है कि वो 40,000 भेड़ बकरियों, ऊँटों और घोड़ों के मालिक थे। मेहमान नवाज, बड़े दिल के मालिक और इबादत गुजार थे। वो 10 मेहमानों को खाना खिलाने से पहले खाना नहीं खाते थे और 10 लोगों को लिबास देने से पहले कोई लिबास नहीं पहनते थे। दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे, लेकिन फिर भी उन पर आजमाइश आ गई और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की बीमारी में मुब्तला हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कीड़े पड़ने का ये वाक़या कुछ यूं है कि शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि अय्यूब इसलिए इबादत करता है कि आपने उसको हर तरह से नवाज रखा है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत की वजह से इबादत करते हैं। तो शैतान ने अल्लाह ताला से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने की इजाज़त ली और आप मालो दौलत, अजीज़ रिश्तेदारों और जिस्म तीनों की आजमाइश से गुजरने लगे। सबसे पहले आपके तमाम माल मवेशी हलाक हो गए, फिर आपकी कुछ औलाद फौत हो गई, कुछ औलाद छोड़ के चली गई और बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन पर कीड़े पड़ गए थे। आपकी आंखों में भी कीड़े थे, जिस्म से इंतहाई नागवार बू आती थी और गोश्त टूट टूट कर गिरता रहता था। आप आजमाइशों के दौर में दाखिल हो गए और आजमाइश के इस तवील दौर से गुजरे। अजीज़ रिश्तेदारों ने आपको टाट में लपेट कर बस्ती से बाहर फेंक दिया। आजमाइश के इस दौर में आपकी एक अहलिया रहीमा के अलावा कोई मददगार नहीं था। वो सारा दिन लोगों के घरों में काम करती थीं और शाम को मुआवजे के तौर पर खाना लेकर आपके पास तशरीफ़ ले आती थीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस हालत में भी अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहे। वो हमा वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते थे। आजमाइश का ये दौर 18 साल रहा। बीमारी के दौरान शहर के एक वीरान कोने में आप अलैहिस्सलाम को सुकूनत इख्तियार करनी पड़ी। इस मुसीबत के वक्त सब ने किनारा कर लिया, बस यही एक आपकी बीवी थी जो आपकी खिदमत करती थी, साथ ही मेहनत मजदूरी करके पेट पालने को भी लाया करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया कि सबसे ज़्यादा सख्त इम्तिहान नबियों का होता है, फिर साले लोगों का, फिर उनसे नीचे के दर्जे वालों का, फिर उनसे कम दर्जे वालों का। हर शख्स का इम्तिहान उसके दीन के अंदाज से होता है। अगर वो दीन में मजबूत है, इम्तिहान भी सख्त तर होगा। बहरहाल ख़वातीन व हज़रात, अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े ही साबिर थे, यहाँ तक कि अब भी अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र की मिसालें दी जाती हैं। यजीद बिन मैसरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आप अलैहिस्सलाम की आजमाइश शुरू हुई, अहलो याल मर गए, माल फना हो गया, कोई चीज़ हाथ तले न रही। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के जिक्र में और बढ़ गए, कहने लगे, ऐ तमाम पालने वालों के पालने वाले, तूने मुझ पर बड़े एहसान किए, माल दिया, औलाद दी। उस वक्त मेरा दिल बहुत ही मशगूल था। अब तूने सब कुछ लेकर मेरे दिल को इन फिक्रों से पाक कर दिया। अब मेरे दिल में और तुझ में कोई हायल ना रहा। अगर मेरा दुश्मन इब्लीस तेरी इस मेहरबानी को जान लेता तो वो मुझ पर बहुत ही हसद करता। इब्लीस लाइन इस कौल से और उस वक्त की इस हमत से जल भुनकर रह गया। पूरे 3 साल आप अलैहिस्सलाम इस तकलीफ में रहे। बाज़ लोग कहते हैं कि आपका सारा गोश्त झड़ गया था, सिर्फ हड्डियां और चमड़ा रह गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम दुख में पड़े रहते थे, लिहाजा जब ज़्यादा ज़माना गुजर गया तो एक रोज़ आपकी बीवी अर्ज़ करने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि वो इस मुसीबत को हम पर से टाल दे। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सुनो, 70 बरस तक अल्लाह ताला ने मुझे सेहत व आफियत में रखा, तो अगर 70 साल तक मैं इस हालत में रहूं और सब्र करूं तो ये भी बहुत कम है। इस पर बीवी साहिबा कांप उठी। आप शहर में जाती, लोगों का काम काज करती और जो मिलता वो ले आती और आप अलैहिस्सलाम को खिलाती पिलाती। हज़रत नौफ बकाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो शैतान अय्यूब अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ा था उसका नाम मसबूत था। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी साहिबा अमूमन आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया करती थी कि अल्लाह से दुआ करो
لیکن آپ علیہ السلام نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن بنو اسرائیل کے کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس سے نکلے اور آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے، اس شخص کو یہ تکلیف ضرور کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ اس وقت بے ساختہ آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا نکل گئی کہ یا اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے، بے شک تو تکلیف کو دور کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن وہ ملنے کے لیے آئے، لیکن جسم کی بدبو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے۔ دور ہی سے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس شخص میں بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت میں نہ ڈالتا۔ اس بات نے ایوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچایا، جو آج تک آپ علیہ السلام کو کسی چیز سے نہ ہوا تھا۔ اس وقت کہنے لگے، اللہ، کوئی رات مجھ پر ایسی نہیں گزری کہ کوئی بھوکا شخص میرے علم میں ہو اور میں نے پیٹ بھر لیا ہو۔ پروردگار، اگر میں اپنی اس بات میں تیرے نزدیک سچا ہوں تو میری تصدیق فرما۔ اسی وقت آسمان سے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی گئی تھی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ پروردگار، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس ایک سے زائد کپڑے ہوں اور میں نے کسی ننگے کو نہ دیے ہوں۔ اگر میں اس میں سچا ہوں تو میری تصدیق آسمان سے کر۔ اس پر بھی آپ کی تصدیق ان کے سنتے ہوئے کی گئی۔ پھر یہ دعا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے کہ اے اللہ، میں تو اب سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ تو مجھ سے ان تمام مصیبتوں کو دور نہ کر دے جو مجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ دعا قبول ہوئی، اور اس سے پہلے کہ آپ علیہ السلام سر اٹھائیں، تمام تکلیفیں اور بیماریاں دور ہو گئیں جو آپ علیہ السلام پر اتری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام 18 برس تک بلاؤں میں گھرے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اس بیماری میں اس قدر نڈال ہو گئے تھے کہ آپ کی بیوی صاحبہ ہاتھ تھام کر پخانہ پیشاب کے لیے لے جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو حاجت تھی، آپ نے آواز دی، لیکن انہیں آنے میں دیر لگی۔ آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ اس وقت آسمان سے ندا آئی کہ اے ایوب، اپنی ایڑی زمین پر مارو، اسی پانی کو پی بھی لو اور اسی سے نہا بھی لو۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے جنت کا حلہ نازل فرما دیا، جسے پہن کر آپ علیہ السلام یکسو ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ کی بیوی آئیں اور آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکیں تو آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگیں، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار بے کس بے بس تھے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہوئے؟ کہیں انہیں بھیڑیے نے نہ کھا لیا ہو یا کتے لے گئے ہوں؟ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں نہیں، وہ بیمار ایوب علیہ السلام میں ہی ہوں۔ بیوی صاحبہ کہنے لگیں، اے شخص، تو مجھے دکھیاری عورت سے ہنسی کر رہا ہے اور مجھے بنا رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں نہیں، مجھے اللہ نے شفا دی ہے اور یہ رنگ و روپ بھی۔ آپ علیہ السلام کا مال آپ کو واپس دیا گیا اور فرمایا گیا کہ قربانی کرو اور استغفار کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو عافیت عطا فرمائی، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں، جنہیں لے کر آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے میں جمع کرنی شروع کر دی۔ تو آواز دی گئی کہ اے ایوب، کیا تو اب تک آسودہ نہیں ہوا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے پروردگار، تیری رحمت سے آسودہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے، ہم نے اسے اس کے اہل عطا فرمائے، پس آخرت کا اجر اور دنیا کا بدلہ دونوں آپ علیہ السلام کو ملا۔ یہ سب کچھ ہماری رحمت کا ظہور تھا اور ہمارے سچے عابدوں کے لیے نصیحت و عبرت تھی۔ آپ علیہ السلام اہل بلا کے پیشوا تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگ اپنے لیے آپ کی ذات میں عبرت دیکھیں، بے صبری سے ناشکری نہ کرنے لگیں اور لوگ انہیں اللہ کے برے بندے نہ سمجھیں۔ ایوب علیہ السلام صبر کا پہاڑ ثابت قدمی کا نمونہ تھے۔ اللہ کے لکھے پر، اس کے امتحان پر انسان کو صبر و برداشت کرنی چاہیے۔ نہ جانے قدرت در پردہ اپنی کیا کیا حکمتیں دکھا رہی ہے۔ پیارے دوستو، خالق کائنات نے قرآن کریم سورۃ البلد میں 4 چیزوں کی قسم کھا کر قیامت تک کے لیے اصول و ضابطہ بیان فرما دیا کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ اسے زندہ رہنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں مشقت ضرور اٹھانی پڑتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا حاکم یا دولت مند شخص کیوں نہ ہو۔ انبیاء، صحابہ، علماء اور صالحین کو بھی دشوار کن مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ ہمارے اوپر جو پریشانیاں اور دشواریاں آتی ہیں وہ یا تو ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہیں
یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہماری آزمائش ہوتی ہیں۔ لہٰذا مصیبت یا پریشانی کے وقت گناہوں سے توبہ و استغفار کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری کامیابی پوشیدہ ہے۔ دشواریاں اور پریشانیوں کے وقت رب العالمین نے ہمیں صبر کرنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ان دنوں مسلمانوں کے سامنے علاقائی و عالمی سطح پر بے شمار مسائل درپیش ہیں، جن کے حل کے لیے متعدد فارمولے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم فارمولہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق خالق حقیقی سے مضبوط کریں اور خالق کائنات کے حکم کی روشنی میں حالات پر صبر کر کے نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں۔ بہرحال پیارے دوستو، یہ بات لازمی ذہن میں رکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑنے والی بات درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ البتہ بعض آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ کو ایک کوڑی میں ڈال دیا تھا۔ لیکن بعض مفسرین نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا جن سے لوگ گھن کرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی۔ لہٰذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پنسیوں کی نسبت کی گئی ہے، یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوڑی پر ڈال دیا گیا تھا، یا بعض لوگوں کا یہ بیان کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن پر کیڑے پڑ گئے تھے، یہ جو باتیں عوام میں مشہور ہیں، یہ سب غیر معتبر ہیں، بلکہ مقام نبوت اور منصب رسالت کے بھی خلاف ہیں۔ اس لیے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی انہیں بیان کیا جائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صبر و استقامت والی زندگی نصیب فرمائے اور حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر ہمیں اللہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔